الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 8واں باب نماز جمعہ کے بیان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سنت موقدہ 4 رکعت اور فرض 2 رکعت، سنت موقدہ 4 رکعت، سنت غیر موقدہ 2 رکعت۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جمعہ کی نماز کے لیے وہی مستحب وقت ہے جو ظہر کے لیے ہے۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اور دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہو اس میں داخل ہے۔ اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کرنا لازم ہے۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 997۔ حدیث مسلم، ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے قصد کیا کہ ایک شخص کو نماز جمعہ پڑھانے کا حکم دوں، جو لوگ جمعہ سے پہلے رہ گئے ان کے گھروں کو جلا دو۔ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت ابو الجعد زمری سے اور امام مالک نے حضرت صفوان بن سلیم سے اور امام احمد نے حضرت ابو قتادہ سے اور دیگر اجلہ محدثین نے اس طرح روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو 3 جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جو 3 جمعہ بلا عذر چھوڑے گا وہ منافق ہے۔ جو 3 جمعہ بلا عذر چھوڑے وہ منافقوں میں لکھ دیا گیا۔ جو 3 جمعہ پے در پہ چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ جمعہ کی نماز کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ: جمعہ فرض عین ہے اور جمعہ کی فرضیت کی تاکید ظہر سے زیادہ ہے۔ ظہر کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ در مختار۔ مسئلہ: جس ملک میں سلطنت اسلام ہے یا پہلے تھی اور جب سے غیر مسلم کا قبضہ ہوا، بعض شعائر اسلام بلا مزاحمت اب تک جاری ہیں، جیسے تمام بلاد ہندوستان اور بنگالہ، ایسے ہی وہ سب اسلامی شہر ہیں، ان میں جمعہ فرض ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 716۔ جمعہ قائم کرنے کے شرائط۔ جمعہ قائم کرنے کے حسب ذیل شرائط ہیں، ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں بہار شریعت۔ شرائط جمعہ: نمبر 1 شہر کا ہونا، بادشاہ اسلام۔ نمبر 3 وقت ظہر۔ نمبر 4 خطبہ۔ نمبر 5 خطبہ کا نماز سے پہلے ہونا۔ 6 جماعت۔ 7واں اذن عام یعنی عام اجازت کا ہونا۔ حوالہ: صحت جمعہ کی 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شہر یا فنائے شہر۔ نمبر 2 سلطان اسلام یا اس کا نائب یا معزون یا بضرورت جسے عام مسلمین نے امام جمعہ بنایا ہو۔ نمبر 3 وقت ظہر۔ نمبر 4 خطبہ وقت ظہر میں۔ نمبر 5 قبل نماز کم از کم 3 مسلمان مردوں عاقلوں کے سامنے خطبہ ہونا۔ نمبر 6 جماعت سے ہونا، جس میں کم از کم 3 مرد عاقل ہوں۔ نمبر 7 اذن عام ہونا، بلا وجہ کسی شرعی
کی روک نہ ہو۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 746۔ نماز جمعہ کی پہلی شرط یعنی شہر کا ہونا۔ مسئلہ، جمعہ قائم کرنے کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شہر اس عمارت والی آبادی کو کہتے ہیں جس میں متعدد کوچے ہوں، دوامی بازار ہوں، وہ ضلع یا برگنہ کہ اس کے متعلق دیہات ہو، اس میں کوئی حاکم مقدمات رعایا فیصل کرنے پر مقرر ہو، جس کے یہاں مقدمات پیش ہوتے ہوں، اس کی شوکت و حشمت مظلوم کا انصاف ظالم سے لینے کے قابل ہو، یعنی انصاف پر قدرت کافی ہے اگرچہ نا انصافی کرتا ہو اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ بہار شہید فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 703۔ مسئلہ، صحیح تعریف شہر کی یہ ہے کہ وہ آبادی جس میں متعدد کوچے ہوں اور دوامی بازار ہوں، نہ وہ جسے پیٹ کہہ سکے یعنی ہنگامی بازار نہ ہوں، اور وہ پرگنہ ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور اس میں کوئی حاکم رعایات کے مقدمات کا فیصلہ کرنے پر مقرر ہو، جس کی حشمت و شوکت اس قابل ہو کہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یہاں تک کہ جہاں یہ تعریف صادق ہو وہی شہر ہے اور وہی جمعہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 672۔ مسئلہ، شہر کے اطراف کی جگہ جو شہر کے مصلحتوں کے لیے ہو اور شہر کے آس پاس ہو، مثلا قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ یعنی کیمپ، اسٹیشن وغیرہ، اگرچہ شہر سے باہر ہو پھر بھی ان کا شمار شہر میں ہوگا اور وہاں جمعہ جائز ہے۔ مسئلہ، اگر شہر سے دور کوئی جگہ ہو کہ وہ جگہ شہر کی مصلحت کے لیے نہ ہو بلکہ الگ مستقل آبادی کی طرح آباد ہو اور وہاں شہر کی اذان کی آواز پہنچتی ہو اور وہاں رہنے والا بلا تکلف آ سکتا ہو اور جا سکتا ہو تو ان لوگوں پر جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ در مختار۔ مسئلہ، جو لوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہتے ہوں انہیں چاہیے کہ شہر آ کر جمعہ پڑھ جائیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94۔ مسئلہ، دیہات میں جمعہ ناجائز ہے، اگر پڑھیں گے گنہگار ہوں گے اور ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔ دیہات میں نہ جمعہ فرض نہ وہاں اس کی ادا جائز۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 671 710۔ مسئلہ، جن دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں جمعہ قائم نہ کرنا چاہیے، اور جہاں پہلے سے جمعہ ہوتا ہو ان دیہاتوں میں جمعہ بند بھی نہ کرنا چاہیے۔ دیہات میں عوام جمعہ پڑھتے ہوں تو ان کو منع کرنے کی ضرورت نہیں کہ عوام میں جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لے لے غنیمت ہے، کیونکہ اگر ان کو منع کیا جائے گا تو وہ وقتی نماز بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو بعد نماز عید نفل پڑھتے دیکھا، حالانکہ بعد نماز عید نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ منع نہیں کرتے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وعید میں داخل ہونے سے ڈرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ 30 سورہ علق آیت نمبر 9 اور 10۔ یہ ارشاد مرتضوی اور در مختار میں مذکور ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 710 تا 714 اور 719۔ مسئلہ، جس مقام کے شہر یا دیہات ہونے میں اختلاف یا شک ہو، ایسی جگہ علماء اکرام نے حکم دیا ہے کہ 4 رکعت ظہر کی احتیاطی بھی پڑھیں، یعنی نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت احتیاطی پڑھیں، لیکن یہ حکم خواص کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں جو تصحیح نیت پر قادر نہ ہو۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 628۔ مسئلہ، ان شہروں میں کہ جہاں اختلاف
شہر ہو، اختلاف شہر ہوں، وہاں جمعہ ضرور لازم ہے، اور اس کا ترک کرنا معاذ اللہ ایک شعار عظیم اسلام سے منہ پھیرنا ہے۔ اور وہاں 4 رکعت احتیاطی کا خاص کے لیے حکم ہے، اور عوام جو نافہم ہیں ان کے حق میں احتیاطی ظہر کے لیے درگزر کا حکم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 675۔